امام علی کا یہاں پہ قول جو آپ نے بات کی، ان کا قول میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر کسی کو تم سے کوئی امید وابستہ ہے تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں اس قابل کر دیا کہ کسی شخص کو وہ تم سے امید رکھ رہا ہے۔ پھر امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی ہاتھ آتا ہے مانگنے والا تو ایک تو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھتا چونکہ کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے اس کے ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے میں پہلے اس شے کو چومتا ہوں کہ رب تعالیٰ میرے ذریعے تو نے یہ کام کرایا کہ میں اس شخص کی مدد کر پاؤں، میری کہاں مجال۔ تو جب اتنے بڑے بڑے ہمارے آئیکونز یہ باتیں سوچتے ہیں اور اس انداز میں ہمیں تعلیم دیتے تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے ناظرین گرامی۔ بس دوسروں کو دیجئے اور اس پہ فخر مت کیجئے جناب۔ چھوٹی سی نیکی اور بہت بڑی نیکی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ہمارے بہت پیارے بھائی ایک صاحب ایسے شامل ہیں جو کسی وجہ سے مجبور ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس کا حل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھتے ہیں جی۔ السلام علیکم، میرا نام ثناء اللہ ہے اور میں ڈرائیوری کرتا تھا، کافی ٹائم ہو گیا میں بے روزگار ہوں، کوئی کام نہیں ہے میرے کو، نہ ہی کوئی کام مل رہا ہے، میں نے بہت تلاش کیا نہیں ملا۔ 4 بچے ہیں میرے اور مدرسے میں جاتے ہیں، لیکن وہ بھی میرے لیے بہت مشکل ہے، جو مدرسے کے لیے بھی کوئی کتابیں لینی ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے، میرے پاس وہ بھی پیسے نہیں ہیں کہ کتابیں جو ان کو مطلب ایک لے کے دے دوں، اور یہ مکان کرائے کا ہے میرے پاس، اور یہ بھی کوئی رمضان شریف کے مہینے میں کسی نے مدد کی ہے راشن کی بھی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں راشن لے کے اپنے بچوں کو سحری یا افطاری کروا لوں۔ میری بیوی جو ہے وہ بیمار ہے، اس کے 5 آپریشن ہوئے ہیں، ابھی پھر ڈاکٹروں نے بولا کہ اس کا MRI کرواؤ، تو میرے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس کی گولی بھی لے کے دینے کی، تقریباً اس کی دوائی جو ہے مہینے کی وہ 8 سے 10 ہزار 12 ہزار، میرے کو خود بھی شوگر ہے اور میں بھی شوگر کی دوائی کھاتا ہوں، میری بھی کم از کم 2000 روپے کی آتی ہے، اور میرے پاس حیثیت نہیں ہے کہ مطلب میں خود دوائی لے کے کھاؤں یا اپنی بیوی کو لے کے دوں۔ تو ابھی میرے کو کہیں سے بھی نوکری نہیں مل رہی، میں نے اتنی تلاش کی ہے، کوئی نوکری نہیں مل رہی۔ کوئی بھی بندہ صاحب حیثیت اگر میرے کو رکشہ لے کے دے دے اور یا کوئی بھی مطلب ہے کہ مدد میری کر دے، کوئی NGO میری مدد کر دے تو اللہ کرے گا کوئی میں اپنے بچوں کے لیے میں روزگار کما سکتا ہوں۔ ہمارے بہت پیارے بھائی یہاں موجود ہیں، ثناء اللہ بھائی، ایک تو آپ ہمارے بڑے بھی ہیں اور آپ بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجبور ہیں، اور یہ بڑی رابعہ ایک دکھ کی بات مجھے ہمیشہ لگتی ہے کہ جب انسان اس نہج پر پہنچ جائے کہ اس کو جا کر کے کسی کو اپنا حال بیان کرنا پڑے اور حالات بتانے پڑیں، اور خواہش کیا ہے، آپ یقین کیجئے یہ اتنی معمولی خواہش ہے کہ ایک رکشے سے ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ ایسے 20 سیکنڈ کی شاید یہ ویڈیو ہوگی اور انہوں نے 20 سے زیادہ اپنے مسائل بتائیں، بچوں کے مسائل، بیوی کی بیماری، اپنی بیماری، اپنے حالات و واقعات، پیسے نہیں ہونا، عیدی تک کے پیسے کے بچوں کے کپڑے لے کر دے دیں۔ میں صرف یہ بات سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں دیا ہے انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، اور پھر اللہ تعالیٰ جس بھی وجہ سے جس بھی مصلحت کے تحت اپنے بندوں کو کچھ کم دیتا ہے اس کی بھی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے، ویلکم کریں گے ہماری اس ٹرانسمیشن میں۔ مفتی صاحب، یہ سوال تو کہیں نہ کہیں صبر اور شکر کا تو ہمیں حکم ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوال تو ذہنوں میں اٹھتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے زیادہ دیا اسے کس وجہ سے دیا، اور جسے کسی بھی مصلحت کے تحت کچھ کم ہے، اس کی دولت یا اس کے مسائل زیادہ ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا صرف رزق کا ہی نہیں، ہر چیز میں اللہ پاک نے مراتب میں فرق رکھا ہے۔ کسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے رزق میں اضافے کے ذریعے اس کو آزمایا ہے، کسی کو رزق میں کمی کے ذریعے سے آزمایا ہے، اور اس میں جو آئیڈیل زیادہ دینا بھی آزمائش ہے اور کم بھی آزمائش ہے، اور یہ ہم ذہن میں نہ رکھیں کہ جو اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں شاید ان پر آزمائش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دکھایا جو آئیڈیل ہے ہمارے تو ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر اس کے بعد آزمائش آئی، محل میں پہنچے، بازار میں بک گئے، پھر اس کے بعد آزمائش آئی کہ جیل میں پہنچا دیے گئے، حضرت ابراہیم خیر اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا، ہر نبی کے ساتھ انبیاء کے ہر دور میں آزمائش۔ فرماتے ہیں 2 مہینے تک ہم صرف 2 کالی چیزوں سے روزہ گزر بسر کرتے تھے، پانی اور کھجور۔
تو یہ آزمائش ان پر آئی. حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جی وہ جی. بھی آزمائش تھی کہ آزمائش سب تھی. ہر چیز سے نواز دیا, بس ایک چیز سے روک دیا, جی وہ بھی ہاں. آزمائش تو تھی. اس لیے یہ تو اللہ پاک ہی کی حکمت ہے کہ اگر سب ایک ایکول شک. اسٹیٹس کے ہو جائیں تو مدد کون کرے گا, کس کی کرے گا, کیا کرے گا. لیکن ساتھ میں یہ درس دے دیا کہ جو اگر کسی اس میں ضرورت مند ہے اور تمہاری مدد کے طلبگار ہیں تو تم جتنا مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا فرمایا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو کیا کر بات ہے. اللہ پاک ہمیں ثواب دیں گے. پارٹنرشپ ہو جائے بہت اللہ اچھی بات تعالیٰ کی. عمران بھائی نے بڑے اچھے انداز میں کی. تو ناظرین گرامی, میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ ہر جگہ پر آپ دیکھیے ماشاءاللہ گہما گہمی ہے, رونقیں ہیں. کم یا زیادہ ایک الگ مسئلہ ہے, لوگ عید کی تیاری تو بہرحال کر ہی رہے ہیں, اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے, اپنے بچوں کے لیے کھانے, اپنے گھر کو سجانے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے اہتمام ہو رہے ہیں, خود کو سجانے کے لیے اہتمام تو جاری ہے. لیکن کیا ہم لوگ, ہمارے جو بھائی ہیں ثناء اللہ, اس طرح کے جو اور بے شمار لوگ ہیں, کیا ان کا سوچ رہے ہیں, کیا ان کی مدد کرنے کا ہم نے سوچا؟ تو جب آج پی ٹی وی پہ انہوں نے جو خواہش ظاہر کی, ہم نے یہ سوچا کہ پی ٹی وی پہ ہم کیسے وہ خواہش پوری کریں گے. ہمیشہ کی طرح ہم نے سیلانی جو ہیں ان سے رابطہ کیا, ان کو کال کیا, اور انہوں نے دوسری بات سنے بغیر ہماری جو سوال ہم نے کیا اس کا جواب دیا.